اللہ تک کیسے پہنچے؟ یہ سوال ہر اس مومن کے دل میں پیدا ہوتا ہے جو اللہ کا قرب چاہتا ہے اور اس کی رضا کا متلاشی ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہے۔ اگر آپ انبیاء اور اللہ کے مقرب بندوں کی زندگیوں پر غور کریں، ان کے سوانح حیات، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، ایک ہی جواب ملے گا: اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا ہی تک پہنچنے کا واحد راستہ ہے۔ یہی وہ راہ ہے جس پر انبیاء، صدیقین، شہداء نے چل کر کامیابی حاصل کی ہے اور وہ اللہ تک پہنچے ہیں۔ یہاں چند مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ چنانچہ آپ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح آپ کشتی بنائیے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بغیر کسی اعتراض کے، بغیر سوال کیے کشتی بنانی شروع کر دی، جبکہ وہاں پر جو کافر تھے، ظالم تھے، انہوں نے نوح علیہ السلام کا مذاق بنایا۔ لما مر علیہ ملأ من قومی سخروا منہ، کہ وہاں پر کہ قوم کے جو بڑے لوگ تھے وہ جب بھی نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتے مذاق بناتے کہ بھئی یہ کشتی یہاں جنگل و بیابان میں، یہاں تو پانی بھی نہیں، کہاں چلائے گا نوح اس کشتی کو، یہ طوفان کیسا؟ تو نوح علیہ السلام نے بغیر کسی سوال کے کشتی بنائی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کشتی کی خاطر طوفان برپا کیا، سارے ظالموں کو غرق کر دیا۔ اور قرآن نے منظر کشی کی ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، کہ وہ کشتی ان کو، نوح علیہ السلام اور مومنین کو لے کر چل رہی تھی، ایسی بڑی بڑی موجیں جیسے کہ پہاڑ ان میں لے کر چل رہی تھی۔ بہرحال تو نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو مانا بغیر کسی چون و چرا کے۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ابراہیم بیٹے کی قربانی دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر اعتراض کے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ اور یہی نہیں بلکہ قرآن تو سورہ صافات میں بیان کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیٹے کو لے کر جا رہے تو بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا آپ قربانی کر دیجئے میری، آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر اعتراضات نہیں کیے، کیا کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے پھر یہ کیسی قربانی، یہ کیسا امتحان ہے؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں، بلکہ آپ نے فوراً ذبح کے لیے تیار ہو گئے۔ تو قرآن کہتا ہے قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم، یہ بڑا سخت امتحان تھا۔ قرآن کہتا ہے ان هذا لهو البلاء المبين، قرآن نے کہا یہ تو بڑا سخت امتحان تھا، یعنی ایک ایسا کھلا چیلنج تھا کہ باپ سے مطالبہ ہے کہ وہ بیٹے کو ذبح کر دے۔ تو یقیناً اس میں عام آدمی میں گھوم سکتا تھا، پھر سکتا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کوئی چون و چرا نہیں، فوراً تیار ہو گئے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ آپ اپنے اس چھوٹے بچے کو، شیرخوار بچے کو اور ہاجرہ کو جا کر آپ گیا وادی مکہ میں چھوڑ کر آ جائیں۔ تو آپ نے حکم کی تعمیل کی۔ جب چھوڑ کر جانے لگے تو اماں ہاجرہ نے صرف اتنا پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ تو فرمایا کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس قربانی کو قبول کیا اور پھر وہ بے آب ہو گیا بستی جہاں پر پانی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا اور اس وادی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ المکرمہ بنا دیا کہ آج ہر مومن کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی مکے کی جا کر زیارت کر لے۔ چنانچہ ہر مومن کا اس کو قبلہ بنا دیا۔ اسی طرح سے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے سبھی نومولود بچوں کو ذبح کر دو، قتل کر دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے حکم دیا، ان پر وحی کی کہ اگر آپ کے بچے کو یہ اٹھانے کے لیے آئیں، ذبح کرنے لگے تو آپ اپنے بیٹے کو ایک صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈال دو۔ عام آدمی ہوتا یا ہم ہوتے تو ایک دم سوال کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس سے کوئی کم خطرے کی اور کوئی راستہ نہیں ہے؟ بتائیے بچے کو وہ بھی دریا میں؟ نہیں، یہ تو مشکل ہو جائے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی حجت کے، بغیر کسی اعتراض کے فوراً حکم کی تعمیل کی، بیٹے کو
صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا. پھر یہی دریا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں لے گیا اور آپ نے شان و شوکت کے ساتھ وہاں پر پرورش پائی. مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ پورے بنی اسرائیل کو رات کو لے کر نکل جائیں. فَأَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے چلے ہم رات کو. موسیٰ علیہ السلام فوراً حکم کی تعمیل کی اور پورے بنی اسرائیل کو لے کر چل دیے بغیر یہ سوالات کیے کہ اللہ یہ کوئی رات کا مسئلہ ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے لے کے جاؤں, ساروں کو کیسے بلاؤں, فرعون ہے اس کی لشکر ہے وہ مجھے نہیں, آپ لے کر چل پڑے. جب چلے تو سامنے دریا, پیچھے فوج. تو اب موسیٰ علیہ السلام سے ان کی فوج نے کہہ دیا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ, بھائی ہمارا تو کام تمام ہو گیا, ہم تو پھنس گئے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ, تو آپ نے جواب دیا کلا ان معی ربی سیہدین. نہیں, تم جھوٹ بولتے ہو, تم غلط کہہ رہے ہو, میرا اللہ پر بھروسہ ہے, میرا رب مجھے راستہ دکھائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کہ وہ جو دریا اس میں راستے بنا دی, سارے بنی اسرائیل اس میں نکل گئے, اس راستے سے نکل گئے, دریا سے نکل گئے, اور پورا وہ جو لشکر فرعون کا تھا سب اس میں آیا غرق. تو بتانا صرف یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا قرب چاہتا ہے, جو لوگ بھی اللہ کے قریب ہوئے یا اللہ کے نیک بندے بنے, ان میں یہ بات کومن تھی کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو مانا, اللہ کے حکم کو تسلیم کیا بغیر اس میں شقے, حجتیں, اعتراضات کے. اس میں دلیلیں نکالنے لگے کہ اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے, کیا اس میں فائدہ ہے, کیا نہیں, بس اللہ کا حکم ہے فوراً. اور جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں, حجتیں نکالتے ہیں, انہیں ہر چیز کی اس میں ریزن چاہیے ان کو, اگر کوئی لوگ اس طرح سے کرتے ہیں تو یاد رہے وہ شیطان ہے اور شیطان کے بھائی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے سورہ بقرہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ یہ آدم ہے اس کو سجدہ کرو. سارے سجدے میں گر گئے الا ابلیس. ابلیس رک گیا. اللہ نے کہا کیا ہوا, تم نے سجدہ کیوں نہیں کرا؟ اور میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا, میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ اس میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دراصل یہ شیطان کے یہ سارے سوالات اپنی نافرمانی کو چھپانے اور یہ تکبر کی علامت تھی. قرآن نے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر کیا کہ اللہ تبارک کے بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا, تو وہ قاتل کی تلاش میں تھے, پریشان تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اگر قاتل کا پتہ چاہتے ہو تو آپ ایک گائے کو ذبح کر دو. ایک سیدھا حکم تھا صرف کہ آپ گائے کو ذبح کر دو. لیکن انہوں نے جب یہ بات سنی تو بجائے اس کے کہ حکم کو بجا لائیں اور حکم کی تعمیل کریں, تو موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کرنے لگے. بھائی گائے وہ کیسی ہو, کتنی عمر ہو, کیسا رنگ ہو, کیا اس نے کبھی ہل وغیرہ چلایا ہو, اس طرح کے سوالات کرنے لگے. اب وہ سوالات کرتے رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جوابات بھی سخت ہوتے رہے. اور پھر یہ ہوا کہ وہ گائے اس قدر نایاب ہو گئی کہ ان کو بہت زیادہ رقم دے کر اس گائے کو خریدنا پڑا, اور پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا. قرآن سورہ بقرہ میں بیان کرتا ہے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. ان کی دلیلیں, ان کی کٹ حجتی, ان کے دماغ میں یہ تھا کہ اسے کسی طرح سے وہ ذبح نہ کرے, ارادہ نہیں تھا. فَذَبَحُوهَا ذبح کیا لیکن ارادہ نہیں تھا. وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ارادہ تو نہیں تھا ذبح کرنے کا. ایسے سوالات کر رہے تھے. تو آج بھی ہمارے معاشرے میں ہم لوگ بھی اگر اللہ کا کوئی حکم ہمارے سامنے آتا ہے فوراً سوالات کرنے لگتے ہیں. بھائی روزے کیوں, کیا ہے یار اس میں بھوکے رہنے کا کیا فائدہ, حج کرے میں کیوں کرے یار, کیا ہے وہاں پر جانے سے, ادھر ادھر چلے جائیں. ہمیں گانے سننے سے منع کہ بھائی گانے سننے سے کیا, نہ سننے سے کیا. اگر کہا جائے بھائی سود حرام ہے, قرآن کہتا ہے احل اللہ بھائی وحرم الربا, تو کہتے ہیں یار سود کے بغیر بھی کوئی ترقی ہو سکتی ہے. پردہ کرنے کو کہا جائے ارے بھائی یہ تو پرانی باتیں آپ کرتے ہیں, نہیں آج کا یہ زمانہ نہیں, آج کل تو بے پردگی میں ایک ترقی ہے. اور جبکہ قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ, جو بے پردگی کو, بے حیائی کو دنیا میں پروموٹ کرتے ہیں, لہم عذاب علیم, ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے فی الدنیا والآخرہ. تو یہ سوالات کرنا, ایسے حجتیں نکالنا اللہ کے کسی بھی حکم میں, دراصل یہ شیطان اور شیطان کے جیسے ماننے والوں کا عمل ہے. تو یاد رکھیں اللہ کے حکم میں حجت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے کی ضرورت ہے. یہاں میں آپ کو ایک شیطان کے بارے میں ایک چھوٹا سا نقطہ
آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کے اندر 3 عین تھی، چوتھی عین نہیں تھی۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اللہ کا اس کو قرب ہو، اللہ سے وہ قریب ہو، تو اس کے اندر 4 عین ہونی ضروری ہے۔ کیا کیا تھی؟ کہ شیطان عالم تھا، عابد تھا، عارف تھا، عاشق نہیں تھا۔ عشق بھی ہو تبھی بات بنے گی۔ اسی لیے وہ ہمارے استاد ایک شعر پڑھا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ عشق کی بازی وہ بازی ہے جانم کہ خود ہار جانے کو دل چاہتا ہے۔ تو شیطان عارف تھا، عابد تھا، عالم تھا، عاشق نہیں تھا، اسی لیے اعتراض کیا کہ میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ انا خیر من وخلقته من طین، اسے تم نے مٹی سے پیدا کیا، میرے کو تم نے آگ سے پیدا کیا، میں اس کو بالکل سجدہ نہیں، کیونکہ عاشق نہیں تھا۔ اور مزید اس بتایا کرتے تھے کہ کیسے عالم تھا۔ یوں کہتے ہیں کہ عابد اتنا بڑا تھا کہ ایسا کتابوں میں لکھا ہے کہ آسمان پر کوئی جگہ، زمین پر کوئی جگہ ایسی باقی نہیں تھی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اتنا بڑا عابد بھی تھا۔ اور عالم کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ عالم اتنا بڑا تھا کہ تمام انبیاء کی شریعت کلیات و جزیات یاد تھی، تمام انبیاء کی شریعت مع کلیات و جزیات اس کو یاد تھی، تمام انبیاء کی۔ اب دیکھیے امت محمدیہ، ہمارے نبی، ان کی جو شریعت ہے، اب اس شریعت میں بہت سارے قاعدے، ضابطے، بہت سارے رولز ہیں۔ میں مثال کے طور پر آپ کو کہتا ہوں طہارت یعنی پاکی حاصل کرنا، یہ کلی ہے۔ پاکی طہارت، مثال کے طور طہارت وضو بھی ہے، غسل بھی ہے، اسی طرح سے ہاتھ دھونا کھانے سے پہلے، یہ بھی طہارت ہے۔ تو طہارت کبریٰ، طہارت صغریٰ آپ نے سنا ہوگا، تو اس کی بہت ساری اقسام ہیں۔ اسی طرح سے نماز، الصلاۃ، یہ کلی ہے۔ اب نماز اس کا کیا طریقہ ہے، کیا اس کی ساری جزیات ہیں۔ چنانچہ اگر آپ بخاری پڑھیں گے تو تقریباً 800 احادیث جو ہیں ہمیں نماز و طہارت کے بارے میں بتاتی ہیں۔ تو شیطان کو سارا کچھ یاد تھا، یعنی کلی ماں جزیات کے اس کو یاد تھی شیطان کو۔ اور عارف بھی تھا۔ عارف کتنا بڑا تھا؟ فرماتے ہیں کہ اس قدر بڑا عارف تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا تو فخرج منہا فإنک رجیم، نکل۔ سورہ حجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فخرج منہا فإنک رجیم، تو ملعون ہے، نکل یہاں سے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک تجھ پر لعنت ہے، تو مردود رہے گا۔ تو اللہ کو غصہ، این غصے کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطالبہ کرتا ہے۔ کیا مطالبہ؟ سورہ اعراف اٹھائیے، اس میں پڑھیے، کہتا ہے رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ اے اللہ مجھے مہلت دے دے۔ اب دیکھیے، آپ کسی آفیسر کے سامنے ہو، اپنے باس کے سامنے، اگر آپ کا باس آپ کو غصہ کرے نکل، تو آپ وہاں سے بغیر کچھ اس سے مانگے ہوئے آپ فوراً نکل جائیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ میں نے زیادہ کچھ یہاں پر پنگے بازی کری اس کے ساتھ میں، یہ مجھے کچھ نہ کچھ کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں شیطان کو علم تھا کہ اللہ مغلوب الحال نہیں، مغلوب الغضب نہیں، کہ اگر میں اسے کہوں کہ مجھے مہلت دو تو وہ نہیں دیں گے، وہ کہیں گے اچھا مجھ سے سوالات کرے، نہیں، اسے پتا تھا۔ تو اسی لیے کہہ رہے کہ انظرنی، مجھے مہلت دو، فرمایا انک من المنظرین، تجھے مہلت ہے۔ اور وہیں پر ڈٹا رہا اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے مہلت مل گئی، اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اے اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، میں تیری ساری اس آدم کی پشت سے جو بھی آئے گا میں سب کو گمراہ کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ یہ اتنا بڑا عارف کہ اللہ کو عین غضب کی حالت میں یہ سوالات کر رہا ہے کہ مجھے مہلت دے، اور وہیں پر قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ سنو میں یہ سارے ابن آدم کو سب کو میں گمراہ کر دوں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، میں ان کو بری طرح سے ہوں۔ اور یہ اب ذرا سوچئے، آپ کا آفیسر آپ کو ڈسمس کر دیتا ہے آپ کی ڈیوٹی سے، تو آپ اپنے آفیسر سے کہتے ہیں ہاں مجھے مہلت دیجیے آپ 2 مہینے، میں یہیں پر آفس میں رہوں گا، اور جتنے بھی یہاں پر امپلوئے ہیں، جتنے بھی یہاں پر ورکرز ہیں، سب کو گمراہ کر دوں گا، سب کو برباد کر دوں گا، تب میں جاؤں گا۔ تو آپ کا آفیسر کہے گا ٹھہرا بھی ذرا، بلاؤ بھائی پولیس کو، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، اس کا دماغ میں کمی آ گئی، علاج کراؤ اس کا۔ تو ایسا دنیا میں ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تجھے مہلت دی۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک ومن تبعک من اجمعین. ٹھیک ہے، بات ہو گئی، میں نے بھی مہلت دی، تو جو چاہے کر لینا، لیکن یاد رکھ تجھے اور تیرے سارے پیروکاروں کو، جو بھی تیری پیروی کریں گے، سب کو میں دوزخ میں ٹھوک دوں گا. تو عارف بھی اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا عارف تھا کہ عین غضب کی حالت میں اللہ سے مہلت مانگ رہا ہے اور اللہ کو چیلنج بھی دے رہا ہے کہ تیری ساری مخلوقوں میں گمراہ کر دوں گا. یہ شیطان اتنا بڑا عارف، لیکن عاشق نہیں تھا. اور عشق نہیں تھا تو اس لیے کہہ دیا کہ میں سجدہ نہیں کرتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس میں عشق کی حد تک وہ اس کے لیے دیوانہ. اللہ نے کہہ دیا تو اب جیسے عاشق سوالات نہیں کرتا، اپنے محبوب نے کہا کہ مجھے پہاڑ پہ سے مجھے پتے ہونا، مجھے پہاڑ پہ سے پھول ہونا، تو وہ یہ نہیں کہتا کیا کرے گی یار پھول کا، کیا کرے گا، وہ ایسے کوئی سوالات نہیں. بس محبوب نے کہا اور اس نے دیا. چنانچہ آپ نے وہ لیلا مجنو کے جو واقعہ سنے ہوں گے، تو امرؤ القیس، تو بہت سارے عاشق اس طرح سے مجنو بن گئے اور دعویٰ کرنے لگے کہ ہم بھی لیلا کے دیوانے ہیں. اب لیلا سب کو کھانا کھلاتی، سب کرتی. تو ایک مرتبہ اس کی کسی باندی نے لیلا سے کہہ دیا کہ لیلا تجھے پتہ کیسے چلے گا تیرا ان میں عاشق کون ہے، مجنو کون ہے، کہ اس کا بھی میرے پاس ایک طریقہ ہے. اب اس نے لیلا نے کہا کہ یہ برتن لے کے جاؤ اور جا کر مجنو سے کہو کہ اپنا جسم کا گوشت دے دو، ڈال دو اس میں. اب جتنے بھی وہاں پر جھوٹ موٹ کے عاشق تھے، مجنو بنے ہوئے تھے، سارے بھاگ گئے. لیکن جو اصلی مجنو تھا وہ بیٹھا رہا. اس نے کہا جاؤ لیلا سے پوچھو کہ جسم کے کس حصے کا اسے گوشت چاہیے. اس نے تو گوشت مانگا، لیکن یہ تو وضاحت نہیں کی کہ کس حصے کا چاہیے. تو اس نے باندی نے جا کر کہا کہ مجنو تو یہ پوچھتا ہے کہ کس حصے کا گوشت چاہیے. فرمایا کہ وہی میرا مجنو ہے. تو امرؤ القیس جو لیلا جسے مجنو کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں تو عاشق کی عادت ہے کہ وہ کبھی بھی معشوق کی باتوں پر اعتراض نہیں کرتا. تو اللہ کا اگر عاشق بننا ہے، اللہ کا قرب چاہنا ہے، اگر اللہ کی رضا چاہنی ہے، اگر اللہ تک پہنچنا ہے، تو آپ کو سوالات نہیں کرنے. سوالات نکالیں گے تو پھر آپ شیطان بنیں گے، شیطان کے بھائی بن جائیں گے، اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے دربار سے آپ مردود ہو جائیں گے.